الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین واشرف الانبیاء والمرسلین وامام الانبیاء والمرسلین وخطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم گرامی قدر، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر و بیشتر روزے رکھے ہیں، اور آپ کی زبان اقدس سے اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں بھی بیان کی گئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے شعبان المعظم کے فضائل بیان کیے جائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے متعلق بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے متعلق نازل ہوئی، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ شب برات کے متعلق نازل ہوئی۔ شب برات اور لیلۃ البرات، شب برات اور لیلۃ القدر یا شب قدر کہہ رہے ہیں۔ شب قدر آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اور رمضان کی تاک راتوں میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، جبکہ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں لیلۃ البرات یا شب برات، لیلہ کی جمع لیال، عربی میں رات اور لیال راتوں کو کہتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر ہو یا شب قدر ہو، لیلۃ البرات ہو یا شب برات ہو، تو ایک عربی کا لفظ ہے، دوسرا فارسی کا لفظ ہے، معنی رات۔ شب کا معنی بھی رات اور لیلہ کا معنی بھی رات، اس لیے اس کے سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو شب برات کے متعلق بعض مفسرین کی رائے یہ ہے جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی کہ یہ اس کے متعلق ہے۔
اور شب برات نصف شعبان میں ہے، 15ویں شعبان کو. اور جن لوگوں نے اس سے مراد لیلۃ البرات لی ہے، شب برات، تو کوئی مفسرین کی طرف سے ان پر بڑے اعتراضات نہیں کیے گئے. اگر کسی نے آیت کریمہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات بھی لے لی تو مفسرین کے مطابق یہی تسلیم کیا جائے گا. یہ تو ہو گئی بات. کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب کئی لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ شب برات کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے. تو میں نے عرض کر دیا کہ سورہ حامیم کی ابتدائی آیت حامیم والکتاب المبین، میں نے عرض کر دیا کہ اس کے متعلق مفسرین نے یہ رائے دی ہے. گرامی قدر سامعین، گویا یہ بخشش کا سیزن ہو گیا. لیلۃ البرات ہو، لیلۃ القدر ہو، شعبان کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، عیدین کی راتیں ہوں، ایام ہوں، حج کے ایام ہوں، یہ ایسے ایام اور یہ ایسی راتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے بخشش کا سیزن بنا دیا. اور جس چیز کا سیزن ہوتا ہے، جس جنس کا سیزن ہوتا ہے، تو اس میں وہ چیز سستی ہوتی ہے. سستی بھی ہوتی ہے اور عام بھی ہوتی ہے. گویا رحمت اللہ نے ان راتوں میں، ان دنوں میں سستی بھی کر دی، عام بھی کر دی. اب جس کا من چاہے، جس کا دل چاہے تو رحمتوں سے جھولیاں بھر لے. یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے نا. اللہ کی عطا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، اس کی رحمت ہر گھڑی ہر آن برس رہی ہے. اور ان مہینوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں جن کا میں نے تذکرہ کیا، خاص طور پر برستی ہے اور ٹوٹ کر برستی ہے اور موسلا دھار برستی ہے. تو جس کا دل چاہے مغفرت، عطا، رحمت، جود و سخا سے اپنی جھولیاں بھر لے. ہم تو مائل بکرم ہیں کہ کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ تو ہر دم کرم کے لیے مائل ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سارے احسانات فرمائے، وہی شعبان کا مہینہ اور اس مہینے کی 15ویں شب بھی امت محمدیہ کے لیے اللہ کا احسان ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، بخشش کا سیزن. کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے گناہگاروں چلے آؤ، تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا، تمہارے گناہوں کو رحمت کے پانی سے دھو دیا جائے گا. گرامی قدر یوں تو سارا سال ہی یہ سیزن چلتا ہے، اللہ کی بخشش عام ہے، مگر کچھ خاص اوقات، خاص دن، جیسے میں نے عرض کیا، خاص مہینے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو بخشنے کے لیے ریزرو کر دیے ہیں، بک کر دیا، تاکہ گناہگار لوگ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں گناہگار لوگ جو میرے محبوب کے امتی ہیں، وہ ان سیزن کے دنوں میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں اور گناہوں سے اپنے دامن کو دھو ڈالیں.
سے معافی مانگنا تمہارا کام ہے، آنسو بہانا تمہارا کام ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے گویا مغفرت طلب کرنا تمہارا کام ہے، اور گناہوں سے تمہیں پاک صاف کر دینا اللہ کا کام۔ اللہ کے حضور کوئی اپنی ندامت کے آنسو بہائے تو صحیح، اس کے دروازے پہ کوئی آئے تو صحیح، وہ تو ہر دم مائل بکرم ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اذ کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق ألا من مستغفر ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلا فآفيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کر دن کا روزہ رکھ، حضور پاک کا فرمان۔ حدیث کا حوالہ ابن ماجہ سے ہے۔ فرمایا شعبان کی 15ویں کو قیام کر دن کا روزہ رکھ۔ 15ویں تاریخ کا دن اللہ تعالیٰ 15ویں شب کے غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف تمام تر توجہات کے ساتھ نظر فرماتا ہے۔ آواز آتی ہے کوئی ہے معافی چاہنے والا مجھ سے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ آواز کیا آتی ہے؟ کوئی ہے معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اور کوئی ہے مجھ سے مصیبت دور کرنے کی درخواست کرنے والا کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں، اور کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کے رزق فراخ کر دوں۔ کہو سبحان اللہ۔ گناہگاروں چلے آؤ، یعنی یوں آواز آ رہی ہے، گناہگاروں چلو دوڑو، خدا خود آوازیں دے رہا ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی سیاہکار، ہے کوئی بدکار، ہے کوئی مفلس نادار، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے تو جلدی آئے۔ سال بھر گناہ کرنے والا مجھے پکارے، آج میری رحمت کسی کو دھتکارے گی نہیں۔ بس آنسو بہانا تمہارا کام ہے، تمہارے دامنوں کو رحمت سے بھر کے دینا اور اپنی مغفرت عطا کر دینا میرا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت گناہگاروں کے دروازے پہ خود دستخط دے رہی ہے۔ سارا سال گناہگار دستخط دیتے ہیں۔ یہ راتیں ایسی ہیں، 15ویں شعبان کی رات کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے اللہ کی رحمت؟ گناہ لے کے آؤ گے تو معاف کر دیے جائیں گے، رزق لینے آؤ گے تو جھولیاں بھر دی جائیں گی، اولاد لینے آؤ گے تو دے دی جائے گی، جنت لینے آؤ گے تو عطا کر دی جائے گی۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اس کی گلی میں تو کمی کوئی نہیں، ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ پرچون مانگو گے پرچون ملے گا، تھوک مانگو گے تھوک ملے گا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ سب کچھ دے دیا جائے گا، کچھ نہ لیا جائے گا، سب کچھ دے دیا جائے گا، وصول کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ مفت رحمتیں لوٹ لو تیرے کرم سے اے کریم، کون سی شے ملی نہیں تیرے کریم، تیرے کرم سے اے کریم۔
تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ میرا اپنا ہی دامن تنگ ہے، مجھے ہی نہیں مانگنا آتا، مجھے ہی نہیں منانا آتا، تیرے کرم سے تو ہر شے۔ شعبان کی 15ویں رات کی بات ہو رہی ہے۔ اس رات کو حضور خدا کے دروازے پر، ذرا سنیے گا، اس رات کو حضور خدا کے دروازے پر، صدیق خدا کے دروازے پر، عمر خدا کے دروازے پر، عثمان خدا کے دروازے پر، علی خدا کے دروازے پر، اصحاب خدا کے دروازے پر، اقطاب خدا کے دروازے پر، علماء خدا کے دروازے پر، اولیاء خدا کے دروازے پر، اصفیاء خدا کے دروازے پر، فقہاء خدا کے دروازے پر، صلحاء خدا کے دروازے پر، سارا جگ خدا کے دروازے پر، مگر افسوس اس امتی کے کہ جو امتی کہلائے، اور دنیا خدا کے دروازے پر، یہ آتش باز کے دروازے پر۔ یہ عجیب طریقہ نکل آیا کہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور امت پٹاخے چلا رہی ہے، شرلیاں چلا رہی ہے، گولے چلا رہی ہے، آتش بازی کر رہی ہے۔ آتش بازی تو شیطان کا کام ہے، پیسوں کو بھی آگ لگاتے ہو، اپنے آپ کو بھی آگ لگاتے ہو، اور دھماکے کر کے الٹا مسجد میں جو کچھ 2-4 آدمی عبادت کرنے آئے ہیں ان کی عبادت بھی خراب کرا۔ بالکل اپنے بچوں کو پیسے نہ دیا کرو کہ جاؤ شرلی لے آؤ، پٹاخے لے آؤ، جاؤ پھول جھڑیاں لے آؤ، نہیں نہیں، آپ بھی گناہ میں اپنی اولاد کے ساتھ شامل، بلکہ پہلے آپ کو گناہ ہوگا پھر اولاد کو ہوگا، کیونکہ وہ تو ابھی معصوم بچے، انہیں ابھی کس بات کا پتہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ مسلمانوں پتہ نہیں ایسی چیزیں کوئی کہاں سے پیدا کر دیتا ہے۔ عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، ثواب کا سیزن ہے، عطا کا سیزن ہے، اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، اللہ آسمان دنیا پر اجلال فرما چکے ہیں اور بندوں کو خود آوازیں دے رہے ہیں، آؤ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو، رزق طلب کرنے والا ہو، آؤ کوئی مرادیں مانگنے والا ہو، آؤ گناہوں سے معافیہ مانگنے والا ہو کہ میں اس کو جھولیاں بھر کے واپس کروں، اور بندے نیچے سے پٹاخے چلائیں، آتش بازیاں کریں، کیونکہ فضول خرچی بھی تو اللہ کو پسند نہیں ہے نا، فضول خرچی کسی قسم کی بھی ہو اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذرین فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب شیطان کے بھائی بن جاؤ یا رحمان کے بندے بن جاؤ، یہ تو اپنی چوائس ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کے متعلق آپ کو ایک اور حدیث سناؤں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، باغ نبوت کی اندلیبہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، اماں عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ عنہ، ارشاد فرماتی ہیں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو نقل کرتی ہیں، کوٹ کرتی ہیں، ذرا سنیے، حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں، ترجمہ پڑھتا ہوں، مفہوم پڑھتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں شب کو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز پڑھنے کے دوران سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا شاید حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ اپنا ایک واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ حضور ان کے پاس سے اٹھے، جا کے نماز شروع کی، نماز کے دوران میں سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اماں عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ شاید حضور کی روح قبض ہو گئی، شاید آپ کا انتقال ہو گیا۔
میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی، آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا، آپ کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑا، اس کو ہلایا۔ دیکھو کتنی فکر تھی حضرت اما عائشہ صدیقہ کو اپنے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر کے انگوٹھے کو ہلایا، وہ ہل گیا، میں سمجھ گئی کہ آپ ٹھیک ہیں۔ پھر کان لگا کر میں نے سنا آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے۔ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ ہمیں تو دعا ہی مانگنی نہیں آتی، ہمیں ایسی التجائیں کرنی نہیں آتی، ہمیں ایسی ثنائیں کرنی نہیں آتی۔ تو محبوب رب العالمین تھے نا، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا، اپنے رب سے مانگنا چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے۔ وہ پیغمبر ہو کر، محبوب رب العالمین ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، پیغمبر ہو کر استغفار طلب کر رہے ہیں، محبوب ہو کر اتنے لمبے سجدے کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہے، اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، جھانکنا ہے کہ ہمیں حضور کے اسوہ پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے جب انگوٹھے کو ہلایا، ہل گیا، میں نے کان قریب کیا اور میں نے حضور علیہ السلام کے نبوت والے ہونٹوں سے سنا، آپ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے، میں پناہ طلب کرتا ہوں تیرے عذاب سے، تیرے قہر سے، تیری معافی کے ذریعے سے اور تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اتنی خوبیوں والا ہے، اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، تو اتنی تعریفوں والا ہے، اتنی تعریفوں والا ہے کہ میں تیری تعریفیں نہیں بیان کر سکتا، تو اپنی تعریفوں اپنی خوبیوں کو خود جانتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو ایسا ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تو نے یہ خیال کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں ایسی بات نہیں۔ بھی حضرت اما عائشہ کے پاس سے جو اٹھ کر گئے تھے، تو اما عائشہ کو تو فکر لاحق ہو گئی نا، بھی اتنا لمبا سجدہ۔ تو حضور نے سوال کیا کہ شاید ذہن میں ایسی بات ہو، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھ کر چلے گئے، تو شاید تو سوال کیا، عائشہ کیا تو نے یہ خیال کیا کہ پیغمبر خدا تیری حق تلفی کرے گا؟ فرمایا خدا کی قسم نہیں، میں نے آپ کے سجدے کی طوالت کی وجہ سے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ آپ فضیلت سنو، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا؟ یہ میں آپ کے پاس حدیث پڑھ رہا ہوں، ساری ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا حدیث پڑھنے کا۔ فرمایا عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے، اور بغض اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ بغض نہ رکھا کرو، کینے نہ رکھا کرو، دل میں غصے نہ پالا کرو، مسلمان بھائیوں سے رشتہ داروں سے دل میں بیر اور بغض اور حسد نہ رکھا کرو، یہ بیماریاں اللہ کو پسند نہیں۔ دیکھو سب کو معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن کینہ اور بغض رکھنے والے کو معاف نہیں کر رہا۔ اللہ سب کو معاف کر رہا لیکن کینہ اور بغض رکھنے والوں کو معاف نہیں کر رہا۔ اس حدیث پاک سے چند امور ثابت ہو گئے گرامی قدر، حضور نے اس رات کو طویل قیام کیا، ثابت ہو گیا، ہویا کہ نہیں؟ طویل قیام کیا، لمبا قیام ثابت ہو گیا۔ حضور نے اس رات کو اپنے خالق کو سجدے کی حالت میں راضی کیا۔ راضی تو پہلے ہی تھا لیکن حضور کا اپنا انداز ہے، ہم تو اس کو یوں ہی کہیں گے نا
کہ اپنے خالق حقیقی کو سجدے میں راضی کیا، حضور نے خدا کے غضب سے بھی پناہ مانگی، حضور نے خدا کی رحمت بھی طلب کی۔ آپ نے فرمایا اس رات کو رحمت طلب کرنے والے کو رحمت دے دی جائے گی، مغفرت طلب کرنے والے کو مغفرت دے دی جائے گی۔ بلکہ پچھلی حدیث میں بھی اگر ساتھ ملاؤں، رزق طلب کرنے والے کو رزق دے دیا جائے گا، لیکن کینہ رکھنے والوں کو، بغض حسد بیر رکھنے والوں کو اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ بلکہ اور بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دوں بات کہ جو پاجامہ تکبر سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، مشرک کے بھی بخشش نہیں ہوگی جو رب کی ذات عالی کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ شرابی آدی شراب کا عادی، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ لہذا اس رات میں جب آپ عبادت کر کے آئیں، پہلے ان چیزوں سے توبہ کریں، پھر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔